بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ جسم کی غذا اور روح کی غذا مختلف ہے۔ کچھ اذکار ایسے ہیں جو روح کی غذا ہیں، فرشتوں کی غذا ہیں، نیک صالح جنات کی غذا ہیں، خود ذکر، تسبیحات، اعمال جو کہ روح کی غذا ہیں۔ ان میں درود پاک وہ نعمت ہے جو روح کی غذا ہے، جو جسم کی غذا ہے۔ درود ایک عبادت ہے، ایک نعمت ہے، ایک غذا ہے، اور ہر مرض کی دوا ہے، ہر دکھ کی دوا ہے۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ اب اسی مہینے اعلان لگا ہے، انشاءاللہ فروری کے آخر میں حویلی میں صرف 313 افراد ہوں گے جن کو اس کا چلہ کرایا جائے گا، صرف 313 مرد اور 313 خواتین۔ ہر درود ایک نور ہے، ہر درود ایک برکت ہے، اور ہر درود ایک سرور ہے، روح کا، جسم کا، عبادتوں کا۔ آپ ساری نماز پڑھ لیں، نماز میں درود نہ پڑھیں، آپ کی نماز ادھوری ہے۔ آپ سارا کچھ کر لیں اور نماز میں نام محمد نہ آئے، آپ کی نماز، میرا اللہ کہتا ہے، وہ نماز نہیں جو میری رب کی نماز ہے۔ آپ کلمہ پڑھ لیں، کلمے کا پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ، اور اگر دوسرا حصہ آپ نہیں پڑھ رہے تو کلمہ نامکمل ہے، اور کلمے کی تکمیل نہیں ہوگی جب تک کہ کلمے کا دوسرا حصہ نہیں ملے گا۔ درود کے ساتھ محبتیں ہیں مومن کی، عبادتوں کا سلسلہ ہے مومن کا۔ کتنے اللہ والے ایسے ہیں جن کو مقام صرف درود سے ملا۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ، عام سا آدمی، کوئی بڑا عبادت گزار، کوئی بڑا تسبیح پڑھنے والا، کوئی بہت بڑا کوئی نہیں تھا اس کا مقام مرتبہ، پر اس کو دیکھا کہ وہ جنت میں ہے اور بخشش کا اعلیٰ سامان ہے اور بہت زیادہ مطمئن ہے۔ تو پوچھا گیا کہ تیری اس عمل کی وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میری اس عمل کی بنیادی طور پہ وجہ یہ ہے، اس عمل کی، کہ میں ایک اللہ والوں کی محفل میں تھا، میں نے درود پڑھا، اور میرے درود پڑھنے پہ ساری اہل محفل نے درود پڑھا، اور ان میں کوئی ایسا مقبول بندہ تھا جس کا قبول ہوا تو میرا بھی قبول ہوا، اور اس کی قبولیت پہ اللہ نے میری بخشش کر دی۔ اللہ سارے پڑھیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ بس میری اس وجہ سے بخشش ہو، میری اسی وجہ سے بخشش ہو۔ کتنا عجیب عمل ہے۔ کچھ لوگوں کو فاقہ آ گیا، فقر آ گیا، غربت آ گئی، تنگ دستی آ گئی، تو وہ اللہ سے مانگ رہے تھے کہ اللہ تو غیب سے ہماری مدد کرو۔ ان میں سے ایک کو خواب آیا، اور خواب میں فرمایا گیا کہ اس کے پاس جاؤ اور اس سے جا کے کہو کہ نشانی یہ ہے کہ تو روزانہ 1000 دفعہ درود پاک پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، پھر سوتا ہے۔ گزشتہ رات تو نے 700 دفعہ پڑھا تھا اور تجھے نیند آ گئی تھی، اور پھر تو نیند سے اٹھ کے تو نے 300 دفعہ پڑھ کے پورا کیا تھا، لہٰذا
وہ بندے تیرے ذمے ہیں، ان کی کفالت کر۔ وہ وزیر تھا، اس تک وہ بات پہنچائی گئی تو کہنے لگا نشانی تو بس یہ واقعی ایسی ہے، اور اس کا تو میرا کسی گھر والوں کو کسی کو خبر ہی نہیں، یقیناً یہ سچی نشانی ہے، اور اللہ پاک نے ان مساکین کی ضرورتوں کو پورا کر دیا۔ اور اس کو جو خوشی ہوئی، ایک تھیلی دی اس بات کی کہ یہ تھیلی اشرفیوں کی ہے، اس بات کی کہ آپ کی مدد کا حکم ملا، اور یہ اگلی تھیلی اس بات کی خوشخبری ہے کہ آقا کی بارگاہ میں میرا درود پہنچ رہا ہے۔ یہ اس کی خوشخبری میں ہے کہ میرا درود قبول ہے۔ کوئی بھی عبادت کریں اس کے لیے اخلاص لازم ہے، اگر عبادت میں اخلاص نہ ہو وہ عبادت قبول نہیں ہے۔ لیکن درود پاک کے بارے میں یہاں تک آیا ہے کہ درود واحد عبادت ہے، اگر اس میں اخلاص نہ بھی ہو، حتیٰ کہ خدا نہ خواستہ دکھاوا بھی ہو تو بھی قبول ہے۔ لیکن مومن ہمیشہ اخلاص کی کوشش کرتے ہیں، اگر دکھاوا بھی ہو تو بھی قبول ہے۔ کہنے لگا کہ یہ سارے غیر مسنون درود ہیں۔ وہ مولانا ایک درویش تھے، ابوبکر غزنوی رحمت اللہ علیہ، کہنے لگے تو بتا کہ تو نے مسنون درود کتنا پڑھا؟ یہ تو سارے غیر مسنون ہیں، تو نے مسنون کتنا پڑھا؟ ہماری زندگی میں کچھ سبق ہیں اور ان میں درود ہے۔ میں کہ قبر میں بندہ جائے گا، سارے چھوڑ جائیں، کوئی ساتھی کوئی بھی نہیں ہوگا، ایک خوبصورت آدمی ہوگا جو اس کے قبر میں، اس کے وحشتوں میں اور تنہائیوں میں اس کا ساتھی ہوگا۔ تو یہ اس سے پوچھے گا تو کون ہے؟ اور آج تو سارے مجھے چھوڑ گئے، فرمایا میں وہ درود ہوں جو تو اٹھتے پڑھتا تھا، بیٹھتے پڑھتا تھا، سوتے جاگتے پڑھتا تھا، تو نے دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا، آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا اور میں تیرا ساتھ دوں گا۔ اس لیے ہماری تسبیحات میں، ہماری جو 3 تسبیحات بڑوں نے دی ہیں، ان میں ایک تسبیح کم از کم درود پاک کی ہے، کم از کم ایک تسبیح درود پاک کی ہے۔ یہ کم از کم کہہ رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ ایک تسبیح، یعنی اگر نہیں پڑھ سکتے تو ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنا ہرگز نہ بھولیں، ہرگز نہ بھولیں۔ اپنے معمولات میں درود شامل کریں، اپنی تسبیحات میں درود شامل کریں، اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کریں۔ ساری تلاوتیں مبارک، ساری تسبیحاں مبارک، لیکن اگر تلاوتوں اور تسبیحوں کے ساتھ درود پاک نہ ہوا، خطرہ ہے کہ قبولیت نہیں ہوگی۔ فرمایا جو عمل آسمانوں پہ جاتا ہے، جو عمل عرشوں میں جاتا ہے، وہ جس عمل کے ساتھ درود ہوتا ہے وہ اوپر جاتا ہے، ورنہ ہمارے اعمال کی وجہ سے وہ عمل زمین اور آسمان کے درمیان میں لٹکا رہتا ہے، معلق رہتا ہے، وہ اوپر نہیں جاتا۔ درود پاک کی برکت سے وہ اوپر جاتا ہے، اور درود پاک کی برکت سے شرف قبولیت پاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں ایک شخص مچھلی لایا کہ میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور اس کو میں نے تلا، نہ یہ آگ پہ گھومتی ہے نہ تلتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کو آگ چھوتی نہیں۔ تو اللہ پاک نے ان ٹکڑوں کو توفیق عطا فرمائی کہ بولے کہ ہمیں تو جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ ایک شخص تھا جو کثرت سے درود پڑھتا تھا، اس نے آ کے ہمارے ہاں ایک ندی میں، ایک دریا میں وضو کیا، وہ درود پاک والا پانی اس نے کلی کے طور پہ پھینکا، مجھے پیاس لگی تھی اور میں نے وہ مچھلی کہنے لگی پانی پی لیا، میرے اندر درود کا پانی جائے اور مجھے آگ جلائے، کیسے ہو سکتا؟ مجھے آگ کیسے جلا سکتے؟ مجھے آگ نہیں جلا سکتے، مجھے آگ نہیں جلا سکتے۔ ہم اپنی زندگی میں درود کو شامل کریں، اور درود سے والہانہ محبت ہو، درود سے والہانہ ایک تعلق ہو۔ مجھے کئی واقعات ملے، یہ جو عصر کی نماز کے بعد جمعے کے دن درود پاک پڑھتے ہیں نا، کئی واقعات ملے
کہ اماں کہتی ہے میری بخشش کا سامان یہی درود بن گیا۔ کئی لوگوں نے آ کے مجھے بتایا کہ میری بخشش کا سامان یہی درود بن گیا۔ اور کیوں نہ بنے؟ جس درود پاک کے ساتھ وعدہ ہے جو شخص جمعے کے دن یہ درود پاک پڑھے گا، جمعے کے دن اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے، 80 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ کیوں نہ ہو؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیم۔ کیوں نہ ہو؟ کہ اماں کہتی ہے کہ بیٹا میرے پاس کچھ سامان نہیں تھا، یہ درود پاک میری بخشش کا سامان بن گیا، اور یہ درود پاک میری ساری ضرورتوں کی کفایت بن گئی۔ مجھے کئی واقعات ملے، درود پاک سے برکتوں عبادتوں کا سامان ہے۔ ایک خاتون تھی، ہماری دیوار کے ساتھ دیوار تھی، میں پیدا ہوا 13 رمضان کو پیدا ہوا، میری پیدائش تھی، 9 پوہ تھی، پوہ 9 13 رمضان سحری کے وقت اس نے مجھے گود میں لیا، وہ آئی نا گھر میں، تو میں پیدا ہوا تھا، تو اماں سے پوچھنے لگی یہ کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے۔ تو اس نے مجھے بہت محبت دی۔ مجھے یاد ہے 25-26 سال کی عمر میں وہ خاتون فوت ہو گئے۔ زندگی میں کچھ کمیاں کوتاہیاں تھیں، کوئی موت کے تقریباً 25-27 سال، پتہ نہیں کتنے سال بعد میری ایک قریبی نے مجھے بتایا کہ میں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ قبر میں ایسے بیٹھی ہے، کانپ رہی ہے، اور کہتی ہے کہ ہر طرف سے جیسے چونٹیاں نہیں کاٹتی ایسے آگ کی چنگاریاں ہیں، اور میری 29 سال پتہ نہیں 26 سال سے مجھے کھا رہی ہے۔ میرے طارق کو کہے مجھے کچھ نہیں دیتا۔ مجھے یہ پیغام ملا۔ اچھا، اچانک مجھے 3.25 لاکھ درود پاک کا ہدیہ ملا تھا، میں نے خود نہیں پڑھا تھا، کسی مخلص نے ہدیہ دیا کہ یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، میں نے پڑھا، میرے دل ہی دل میں نے وہ اسے ہدیہ دیا، کسی کو نہیں بتایا، درود پاک کا ہدیہ دیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس بتانے والے نے مجھے بتایا کہ میں نے اسے دیکھا کہ بہت اچھی حالت میں، تاج تخت لباس لاجواب، کہنے لگا میرے طارق کو کہنا تیرا شکریہ، تیرا درود مجھے مل گیا۔ بخشش کا سامان ہے، راحتوں کا سامان ہے۔ وہ درود تو میں نے نہیں پڑھا تھا، مجھے ہدیہ ملا تھا، لیکن درود کا نور تھا جو ہدیے کے ساتھ منتقل ہوا، ادھر منتقل ہوا۔ وہ درود کا ثواب تھا، وہ درود پاک کی برکتیں تھیں جو مجھے ملی اور میں نے آگے منتقل کر دی۔ ہماری زندگی میں بہت درود پڑھنے والے، ایک شیخ منیر صاحب میرے پاس آئے، کلین شیو سوٹڈ بوٹڈ، ایک بندہ لے آیا، کہنے لگی جی میرے دوست ہیں بیعت کر لیں۔ میں نے بیعت کر لیا۔ میں نے کہا ایک تسبیح درود پاک کی، ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، ایک استغفار کی پڑھ لیا کر، کہ بڑا مشکل ہے، 3 تسبیحاں نہیں پڑھ سکتا۔ ایک محکمے سے ایک اچھے افسر ریٹائرڈ ہو گئے تھے، میں نے کہا پڑھ لیں، اللہ پاک آپ کی مدد کرے گا، انشاءاللہ پڑھا جائے گا۔ اس کو دل کی دنیا کھلی، من کے غنچے کھلے۔ جیسے اس دن ایک صاحب کہہ رہے تھے نا کہ مجھے میرا ذکر پہ دل نہیں ہوتا، اندر سے کھلتا نہیں، میری زبان نہیں چلتی، اس کی زبان کو اللہ پاک نے کھولا۔ اوہو،
کئی ارب تو اس نے ایک سورت اخلاص پڑھی، کئی ارب درود پاک پڑھا۔ ایک دفعہ مجھ سے غلطی ہوئی، ان کا آیا خط، میں بیٹھا تھا، میں نے کہا یہ خط ابکری میں ڈال دو، ہماری کسی پچھلے ابکری میں وہ چھپا ہوا ہے۔ وہ خط کیا چھپنا تھا، وہ تو بیچارے عقل کے پیمانے سے تولنے والوں کے ہمیں فون خط کہ ابکری تو ایسا رسالہ نہیں ہے جو ڈھکوسلے اور جھوٹ چھاپے، ابکری تو ایسا رسالہ نہیں، آپ نے ابکری میں یہ چھاپ دیا، ایسا کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن؟ عقل کے پیمانے سے تولنے والے مجھے کہنے لگے کہ مرشد، وہ جب میں درود پاک پڑھنے بیٹھتا ہوں یا سورت اخلاص پڑھنے بیٹھتا ہوں، کچھ لوگ آ کے میرے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بہت پڑھتے ہیں اور میں بھی پڑھتا ہوں، ایسے ہوتی جیسے ہماری ریس لگ جاتی ہے، جیسے نا بچے 1 2 3، ہر بچہ کہتے میں آگے نکل جاؤں، کہ ایسی ہماری ریس لگ جاتی ہے، اور پھر ہم پڑھتے ہیں اور پتہ نہیں میں کتنا ایک ہی نشست میں بیٹھے لاکھوں پڑھ لیتا ہوں۔ کچھ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں ہم تسبیح خانے سے آئے ہیں، اور وہ وقت میرے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا کروں میں؟ بہت باتیں آتی ہیں اور بہت باتیں ملتی ہیں، برتن چھوٹے ہیں۔ اچھا خاصا آدمی اس کو پھر دکانداری سمجھ لیتا ہے، ریاکاری سمجھ لیتا ہے، دکھاوا ڈھونگ سمجھ لیتا ہے، برتن چھوٹے ہیں۔ دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے ہو، برتن چھوٹے کہ بس میرے ساتھ وہ آ کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں درود پاک، پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنی عبادتوں میں درود کو شامل کریں، اپنی تسبیحوں میں، اپنے اعمال میں، اپنے ذکر اور اذکار میں درود کو شامل کریں۔ غزالی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ تشریف لے جا رہے تھے اور ایک قبرستان والوں کو 21 بار، ایک روایت میں 19 بار درود پاک پڑھ کے ہدیہ کیا، اور ایک بندے نے دیکھا کہ قبرستان والے خوش ہیں، فرمایا کیا ہے؟ فرمایا ایک دفعہ ایک سالے ہوئے تھے، انہوں گزرے تھے، انہوں نے درود پاک پڑھ کے ہمیں ہدیہ کیا تھا، آج 70 سال ہو گئے اس کا ثواب تقسیم کر رہے ہیں، ختم ہی نہیں ہو رہا۔ اور ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ درود پاک پڑھ کے ہدیہ کیا تھا، اس قبرستان کے 70,000 میتوں کی اللہ نے اس درود پاک کی برکت سے بخشش کر دی۔ اور درود دنیا کے مسائل کا حل ہے، قرضوں کا، بیماریوں کا، بے اولادیوں کا، مشکلات کا، پریشانیوں کا حل ہے، درود حل ہے، درود عبادت ہے، درود تسبیح ہے، درود مشکل کشا وظیفہ ہے، درود حاجت روا عمل ہے، اور درود دلوں کی تسکین ہے، درود اندر کا نظام ہے، ایک جس سے دل منور ہوتے ہیں، طبیعتیں معطر ہوتی ہیں، درود ہے۔ رات کی بات ہے، میں بیٹھا ہوا تھا، ہمارے ایک دوست ہیں، تو وہ ابکری رسالہ ان کا ذوق ہے، وہ لے کے تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے یہاں مچل میں تھے، اب گورمے میں، فوڈ کے بہت بڑے انجینئر ہیں، مخلص ہیں۔ تو میں نے رات کی بات ہے، ان سے ایسے بات ہوئی تو مجھ سے کہا، میں نے کہا آپ کرسچن کو، عیسائیوں کو بھی رسالہ دیتے ہیں؟ ارے ہاں، میں فیصلہ آباد میں میری جاب تھی تو وہاں 50 رسالے مستقل میں نے لگائے ہوئے ہیں، ابھی بھی لگائے ہوئے ہیں، دیتا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ میں ایک میرے پاس عیسائی آیا اور وہ ابکری رسالہ لے کے آیا، اس نے لے کے آیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو بندہ صلو علیہ وآلہ پڑھے گا تو اس کی اولاد ہو جائے گی۔
किसी ने अपना तजर्बा लिखा था और कहने लगे मेरा बच्चा या अबॉर्शन हो जाता है या बच्चा हो के मर जाता है, मेरा कुछ ऐसे मसाइल हैं, या बच्चा होता है 2-4 दिनों का खत्म हो जाता है, या हमल ठहरता नहीं है, अगर ठहरता है तो खत्म हो जाता है, इस तरह के मसाइल। तो कहने लगे मैं तो क्रिश्चियन ईसाई हूं, तो फिर ये तो मुसलमानों का वजीफा है। मैंने कहा तुम हमारे नबी मोहम्मद को मानते तो हो ना, नबी हैं? कह रहे हाँ। बस ठीक है, तुम बहैसियत नबी पढ़ लो, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नबी हैं, ये तो मानते हो ना? हाँ। ईसाई ने पढ़ना शुरू कर दिया सल्लु अलैहि व आलिहि। कहने लगे कुछ ही अरसे के बाद डब्बा लेके आया कि अब मेरा बच्चा 1.5 माह का हो गया है, कुछ कितने अरसे के बाद, ज़ाहिर है 9-10 महीने 11 साल के बाद डब्बा लेके आया वो ईसाई क्रिश्चियन कि मेरा बच्चा हो गया। शेख रहमतुल्लाह अलैह को इश्क मुस्तफ़ा और मोहब्बत हुब्ब आले रसूल और हुब्ब रसूल बहुत ज्यादा गालिब था। तो एक दफा बैठे बैठे दिल ही दिल में आया और बेसाख्ता मुंह से निकला बलगल ओला बेकमाली कशफत दुजा बेजमाली हसनत जमीओ फिसाले। अब अगला लफ्ज नहीं मिल रहा। जो शायराना ज़ौक़ होता है, जो शायराना मिजाज होता है, उसमें वजन का बहुत ख्याल होता है। वजन, अल्लाह के हबीब ने जिंदगी में एक शेर कहा है, सिद्दीक़ अकबर फरमाने लगे या रसूलल्लाह, वजन के एतबार से शेर ठीक नहीं है। और अल्लाह ने अपने नबी का मुआज़ा दिखाना था। अगर वो शेर ठीक होता तो फिर दुश्मनों की ये बात ठीक होती कि ये अपनी तरफ से कुरान घड़ के लाते हैं। बात नहीं समझे? या रसूल अल्लाह, अदब से अर्ज किया, क्योंकि अरब का हर शख्स फसाहत और बलागत और शायरी में आगे था। ये शेर वजन के एतबार से कमजोर है, ठीक नहीं। आपने फरमा दिया पर वजन के एतबार से कमजोर है। मेरे रब ने अपने हबीब का यह मुआज़ा है, ये मेरे हबीब की सच्चाई और सदाकत है कि ये कुरान गारों से बना के नहीं लाए, ये कुरान वही है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यन यूहा, कि मेरे हबीब अपने तौर पे ना कुछ बोलते हैं, ना कुछ सोचते हैं, ना कुछ करते हैं, कुछ भी नहीं जो वो कि वही ना हो जाए। ये मेरे हबीब की सदाकत और सच्चाई की अर्शी तस्दीक है कि एक शेर भी नहीं कह सके। अगर वो शेर लाजवाब होता तो फिर दुश्मनों के इल्जामात को तकवीयत मिलती। अब सोच रहे हैं कि अगला इस रुबाई को, इस शेर को पूरा करना है, कैसे हो? तो मेरे हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमान लगे कह सल्लु अलैहि व आलिहि। वो कहने लगे मैंने पढ़ना शुरू किया और अल्लाह ने मुझे औलाद अता फरमा दी। क्या नेमत है, क्या कमाल है। हमारे एक उस्ताद थे, उनका नाम था अजीजुर रहमान साहब। वो जुज़ वक्ती कुछ अरसा हमने उनसे फारसी अरबी पढ़ी। हमारी चूंकि तिब की किताबें फारसी अरबी में हैं, पढ़ तो ना सके पर थोड़ा सा पढ़ा। वो पुराने रीडर थे असल में जज के, और उस दौर में फारसी के इस तांबे की प्लेटों पे लिखे हुए भी वो बताते थे, दिखाए फारसी के स्टाम्प होते थे। बहुत माहिर थे, इल्म की दुनिया के। उनके बेटे सेशन जज अभी फौत हुए हैं। अपने बेटे के बारे में एक दफा दौरान तालीम बताया, यानी हमें वो पढ़ा रहे थे हम दोनों भाइयों को, तो एक बात सुनाई। कहने लगे कि मेरी औलाद नहीं होती थी,
माँ बाप को बहुत फिक्र, हत्ता कि कुछ लोग आवाजें आने लगी कि इसकी और शादी करे। तो मैं गया शेखुल जामिया हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद खोटवी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ी हस्ती थे, बहुत बड़ी हस्ती थे। जामिया अब्बासिया जो मौजूदा इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर है, मीलों में है, उनके प्रिंसिपल थे, उनके वाइस वीसी थे, वाइस चांसलर थे शेखुल जामिया हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद खोटवी। घोटा एक जगह का नाम है मुल्तान शोजाबाद के करीब। मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। वो पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा भी थे, सूफियाना मिजाज था। तो मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने कहा उस्ताद जी, क्योंकि ये जामिया अब्बासिया से पढ़े हुए थे, औलाद नहीं है, क्या करूं? ऐसे देख के फरमाने लगे मौलवी अजीज कल आना मेरे पास। मैं कल गया। मैंने कहा उस्ताद जी वो औलाद का मैंने अर्ज किया था, औलाद नहीं है। अच्छा मैं भूल गया, कल आना। मैं फिर कल चला गया। ये असल में जो वाकया मुझे याद आया, इस रात वाले वाकये से वो पिछला वाकया याद आया, कड़ियां मिली आपस में। मैं फिर गया तो मैंने जाके ऐसे बैठा, मुझे देखा तो ऐसे खामोश अपना काम करने लगे। मैंने कहा लगता है आज भी पेशी है। मैं चुप करके उठ गया खुद। 2-3 दिन मैं ना गया। मुझे एक बंदे के जरिए इतला मिली, उस्ताद मोहतरम ने बुलवाया, वीसी वाइस चांसलर ने, कि उससे कहो मेरे मिले। तो कहने लगा कि मैं उनके पास गया। जब उनके पास गया कहने लगे बात यह है, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि तू खुद बहुत बड़ा आलिम है, तुझे क्या वजीफा बताऊं, क्योंकि मौलवी वजीफे पढ़ाते हैं पढ़ते नहीं है, तो तुझे क्या बताऊं। मैं बहुतों के पास गया, कहीं से जवाब नहीं मिला। बहुतों के पास गया, कहीं से जवाब नहीं मिला। आखिरकार मैं सीधा फिर हजरत शाह अब्दुल रहीम साहब के पास गया। कौन? शाह वलीउल्लाह साहब के भी वालिद साहब, उनके पास गया और उनसे मैंने अर्ज किया जो मेरा चहेता शागिर्द है, औलाद नहीं हो रही, तो आप कुछ शफकत फरमाएं। तो शाह अब्दुल रहीम साहब ने फरमाया उससे कहो सल्लु अलैहि व आलिही को पढ़े और बहुत ज्यादा पढ़े बस। तो भाई मुझे आज जवाब मिला है, हजरत शाह अब्दुल रहीम साहब रूहानी दुनिया में गए थे ना। शाह अब्दुल रहीम साहब को तो फौत हुए 150 से ज्यादा अरसा हो गया, रूहानी दुनिया में गए थे और वहां से इजाजत मिली और कहा कि फिर अल्लाह पाक ने बेटा दिया और फिर उसका मैंने नाम जियाउर रहमान रखा, फिर औलाद हुई, फिर हुई। दरूद तो इबादत है, दरूद तो निशानियां देती है, दरूद नस्लें देती है, दरूद सालिहियत और सलाहियत का जरिया है, दरूद राहतों और बरकतों का जरिया है। अपनी जिंदगी में दरूद को शामिल करें। एक क्रिश्चियन ईसाई अगर दरूद पढ़ता है सल्लु अलैहि व आलिही, सलातो सलाम हो आका पे और उनकी आल पे, उनकी आल। मैं मदाह आल रसूल हूं, यही आखिरत का सामान है, उनकी आल पे दरूद अपनी जिंदगियों में शामिल करें। दरूद के साथ अपनी निस्बतें बढ़ाएं, यकीन के साथ, विजदान के साथ, तवज्जो के साथ, दिल की कैफियतों और गहराइयों के साथ दरूद पाक को बैठ बैठ के पढ़ा करें। ज्यादा नहीं पढ़ सकते, एक तस्बीह तो कम से कम दरूद पाक की लाजम पढ़ें, एक तस्बीह तो लाजम पढ़ें। पर एक तस्बीह पढ़ते हुए जरा मैं आज अपनी कैफियत आपको बताता हूं। एक तस्बीह पढ़ते हुए, एक तस्बीह पढ़ते हुए अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जो भी दरूद पाक पढ़े अल्लाह के हबीब की मोहब्बतों का, एहसानात का इस्तेहजार हो। सारी दुनिया के एहसानात हैं, सारी दुनिया के, पर जो एहसान मेरे कमली वाले का है वो कायनात के किसी फर्द का हो नहीं सकता। जो मेरे आका मदीने वाले का एहसान है वो दुनिया के किसी फर्द का नहीं हो सकता। मेरे मदीने वाले का एहसान आखिरी एहसान,
یہ درد ہو، اندر یہ غم ہو، یہ سوز ہو درود پاک پڑھتے ہوئے، یہ کیفیت ہو. ایک تسبیح تو ایسی پڑھ کے کبھی دیکھیں، ایک تسبیح پڑھ کے دیکھیں، اور وہ ایک تسبیح ایسی ہو کہ جس میں درد ہو اور آقا کے احسانات کا استحضار ہو. کوئی ایک تسبیح تو ایسی پڑھ کے دیکھیں، پھر اس ایک تسبیح کا کمال دیکھیں، پھر اس ایک تسبیح کی تاثیر دیکھیں جس کی ہر دانہ گرنے سے پہلے مدینے والی کی محبتیں اور احسانات ہوں. کہ آج اگر کملی والے کا ہاتھ نہ ہوتا، ان کی شفقتیں نہ ہوتی، پتہ نہیں میں کہاں رول رہا ہوتا اور کن پجاریوں میں میرا شمار ہوتا اور کہاں سے کہاں دھکے کھاتا پھر رہا ہوتا. یہ میرے مدینے والے کا احسان ہے، کملی والے کا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے، اور زندگی میں میرا اس سے بڑا کوئی احسان نہیں. ہمیں زندگی میں یہ ایک سبق ہے، ہمیں زندگی میں ایک نظام ہے جو لے کر چلنا ہے. اور اگر ہم درود پاک کو اپنی زندگی سے نکال لیا، زندگی بے ذوق ہو جائے گی. اور درود ٹینشن کا علاج، درود مشکلوں کا علاج، درود ذہنی تناؤ دباؤ ڈپریشن کا علاج. درود میں راحت اور سکون ہے. درود عبادتوں کی جان ہے، درود عبادتوں کی روح ہے، درود عبادتوں کی قبولیت ہے، اور درود عبادتوں کے لیے مہر اور سٹیمپ ہے. اپنی زندگی میں دیکھیں، یہ ایک چھوٹا سا درود ہے، صلو علیہ وآلہ، اس کی تو یہ تاثیر ہے. صلو علیہ وآلہ، اس کی تو یہ تاثیر ہے. بڑے درود پاک کی کیا تاثیر ہوگی، اور اس کی کیا شان ہوگی، اور اس کی کیا طاقت ہوگی. کتنے واقعات اہل اللہ کے ہیں کہ ان کو درود پاک سے ہی ولایت ملی، اور ان کے مسائل درود پاک ہی سے حل ہوتے ہیں. بس درود پڑھتے ہیں اور کام ہو جاتا ہے. یہ حقیقت ہے، یہ یقین ہے. حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ جو شخص 40 احادیث درود پاک کی امت کو دے دے، اللہ اس کو بخش دے گا. یہاں تک ہے. میری درخواست یہ ہے، میں بھی، آپ بھی اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کریں. حضرت شیخ الحدیث نے پوری کتاب لکھی ہے فضائل درود شریف پہ. ہمارے بڑوں نے پورے باب لکھے ہیں اور بہترین درود پاک کا انتخاب کیا ہے. ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں. ان کی عبادت، ان کی روح، ان کی ضرورت تھی اسی میں. اور آخری بات ایک ذرا توجہ سے سنیے گا. جب دجال کا فتنہ عروج پہ ہوگا تو اس وقت جو پیٹ بھرے گا اللہ کے ذکر سے بھرے گا. اور محدثین نے لکھا ہے کہ جب دجالی فتنے عروج پہ ہوں گے، جیسے کہ آج دجال کا فتنہ اپنے جوبن اور عروج پہ ہے، بلکہ مجھے ایک اللہ والے اس دن کہنے لگے آپ کا کیا خیال ہے کب قیامت آئے گی؟ میں نے کہا کیوں؟ کہا میرے خیال میں ساری علامات قیامت پوری ہو چکی ہیں، اگر کوئی باقی ہو تو ہو. یا امام مہدی کا کب ظہور ہوگا؟ کہ ان کا ظہور ہوگا اس وقت جب علامات قیامت پوری ہوں گی. اس دور میں اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں قبر میں، میرا نقطہ ذہن نشین رکھیے گا، کبھی نہ بھولیے گا، اللہ مجھے بھی یاد دلائے آپ کو بھی. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں قبر میں دل روشن لے کے جاؤں، تو جہاں ساری عبادتیں، تسبیحات، آنکھوں کا نور، دل کا سرور ہے، وہاں درود پاک کا ورد اور درود پاک کا زندگی میں ساتھ ہونا لازم ہے. اگر کوئی چاہتا ہے میں روشن دل لے کے قبر میں جاؤں، منور دل لے کے قبر میں جاؤں، مردہ دل لے کر قبر میں نہ جاؤں، یا اللہ کے حضور پیشی ہے تو روشن دل لے کر جاؤں، اس دل کا واحد راستہ اور سامان یہی ہے. اس کے علاوہ کوئی سامان نہیں.
اس کا واحد راستہ اور سامان یہ ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو درود پاک سے محبت عطا فرمائے، اور محبت کے ساتھ ہمارے دلوں پہ، ہماری زبانوں پہ اللہ درود کو جاری بھی کر دے، کوئی ہماری خطا گناہ کی وجہ سے درود پاک جو ہے ہم سے کہیں ہم درود سے جدا نہ ہو جائیں۔ نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین برحمتک۔ کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک نے موسم کو ٹھنڈا کر دیا، کیسا دن گزر رہا؟ کتنے روزے ہو گئے آج؟ 7 روزے ہو گئے۔ کیسا دن، کیسی راتیں، کیسی صبحیں، کیسی شام۔ ویسے سچ پوچھیں، مجھے تو کسی کے چہرے پہ کوئی ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ بیچارہ کمزور ہو گیا ہو، اور بس وہ ایسے نہ منہ میں دانت، نہ پیٹ میں آنت، نہ منہ میں دانت، نہ پیٹ میں آنت، مجھے تو ایسا نظر نہیں آ رہا۔ اللہ پاک نے ایسا کوئی نظام بنا دیا ہے رحمت کا، راحت کا، عافیت کا، بہت ہی کرم اور فضل کا فیصلہ کر دیا، کوئی ایسا نظام بن گیا ہے۔ ایسا ہے کیا کسی کو روزے نے بے چین کیا ہو؟ اچھا، آج آپ میں سے کس بندے نے سب سے زیادہ درگزر کیا؟ کوئی درگزر کا موقع ملا ہی نہیں، درگزر کرے تو موقع کیسے ملے گا؟ کس بندے نے درگزر کیا؟ کبھی جوتی پہ، کبھی ٹوائلٹ پہ، کبھی لیٹرین پہ، کبھی وضو پہ، کبھی نوالے پہ، کبھی کھانے پہ، کبھی پینے پہ، کبھی سیڑھیاں اترنے پہ۔ ایک بندہ ایسے آیا دوڑا ہوا، سب کو دھکا دے کے یوں نکل گیا، سارے دیکھتے رہ گئے۔ اور میرے ساتھ خود کئی دفعہ ایسے ہوا، ایسے آیا، ایسے نکلتے ہوئے سب کو دھکا دے کے یوں نکل کے یہ چلا گیا۔ ہم نے چڑھنا تھا ٹرین پہ، اس پہ مینا سے ہم نے مزدلفہ جانا تھا، تو ٹرین پہ چڑھنا تھا، اس کے لیے سیڑھیاں چڑھیں۔ اب سیڑھیوں کے لیے وہ روکتے تھے، ایک کچھ ٹرین پہ نکلتے تھے اگلے، تو پھر کچھ روک دیتے تھے۔ پھر ایک صاحب آئے، ایسے دور سے میں نے دیکھا نا، تو سب کو دھکے دیتے آ رہے ہیں، آتے 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 ایسے دھکے دیے، کسی کا نکل گیا۔ میں نے ایک بندے سے کہا، میں نے کہا یہ آئے گا خیال کرنا، یہ مہریں لگوانے آ رہا ہے، حج قبول ہو گیا ہو گیا ہو گیا۔ میں نے کہا خیال کرنا، ناگواری نہ کرنا۔ اور اس نے آیا ایسے دھکا او دیا، او چل جا۔ تو کتنے لوگوں کے ساتھ ہم نے درگزر کیا۔ اللہ مجھے بھی یہ صفت دے، ہم سب کو دے۔ اور کتنا رزق کی قدردانی کی، کتنا پانی کی قدردانی کی، بجلی کی، پنکھے کی، پانی کی قدردانی کی۔ ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے مخلصین تیار، بے قرار، صبح شام کا کھانا، پانی، ضروریات۔ آپ کو ایک پل کے لیے لائٹ کے جانے کا احساس نہ ہو، کولنگ کی کمی کا احساس نہ ہو، کسی چیز کا کوئی احساس نہ ہو، ایسے بہترین۔ ایسا ہے یا نہیں؟
الحمدللہ اللہ پاک چلا رہا ہے یہ نظام، اللہ اس میں برکت عافیت عطا فرمائے، اللہ سے عافیت مانگا کرے۔ اور 313 بار حمیم لا ینصرون، آفات بلیات اور فتنوں کی حفاظت کے لیے لازم پڑھا کرے۔ یہ نہ ہو کہ وہ پڑھ دے گا اور میں نہ پڑھوں، ہر فرد 313 بار حمیم لا ینصرون، میری نسلوں کا اس سارے نظام کا پورا تصور کر کے ضرور پڑھا کریں۔ ہم سب محتاج ہیں، حفاظت دعائیں اعمال کے محتاج ہیں، تو 313 بار یہ اعمال ضرور پڑھا کریں۔ اور بھی تسبیحات ذکر اذکار جو ہیں سارے کریں، اس پہ آپ ذرا توجہ ضرور دیجیے گا۔ 313 بار حمیم لا ینصرون اول آخر درود پاک کے ساتھ ضرور کیا کریں۔ کوئی سوال ایسے تھے جو ہم نے ادھورے چھوڑے تھے؟ آپ کوئی بات؟ 15 رجب کو اللہ الصمد، اور کوئی بات ہے؟ اچھا، اور آپ کیا کہتے جی؟ ایوب علیہ السلام کی دعا کو، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں دانت کی بات تھی، یہ بات تھی قرآن۔ ابھی دانت کے کوئی فائدے بتائیں، بچے کے دانت کا کوئی فائدہ آپ کے مشاہدے میں، تجربے میں، سننے میں، پڑھنے میں، دیکھنے میں آیا؟ بتائیں، بولیں۔ ہاں جی، کوئی نہیں، کسی نے بھی نہیں سنا؟ میں تو کہتا ہوں سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ بتائیں، کسی نے سنا ہو؟ ہاں جی، کسی نے؟ ہاں کیا ہوا؟ اس سے آگے میں سمجھ نہیں سکا کیا کہہ رہے ہیں؟ امی سے آگے نہیں سمجھا۔ ہاں، امی کہہ رہی تھی کہ اگر ترنت بچے کو کہ تمہارا دانت ٹوٹے تو مجھے دینا، میں تمہیں 20 روپے دوں گی۔ اچھا 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 اچھا، تو امی کیوں کہہ رہی تھی؟ ایسی کسی وجہ سے نہیں کہہ رہی ہوگی نا، فضول تو نہیں کہہ رہی۔ اور کوئی بتا؟ ہاں جی، کسی کو علم نہیں؟ بچے کا جو دانت ہے، حمل نہ ہونا ہو تو اس کے لیے بھی ہے، حمل نہ ہونا ہو تو اس کے لیے بھی ہے۔ ایک چاہتا ہے کہ حمل مزید نہ ہو، ایک کہتا ہے کہ حمل ہو ہی نہیں رہا، اس کے لیے بھی ہے۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہے کوئی بھی مراد ہو آپ چاہتے ہیں پوری ہو تو بچے کا دانت اپنے ساتھ رکھیں۔ مجھے یہ بات جو کھلی میرے اوپر، وہ ایسے کھلی میرے دل میں، ایسے اللہ نے ایک بات ڈالی۔ وہ یہ بات ڈالی کہ مولا، یہ نابالغ بچہ نہ گناہ سوچا، نہ گناہ کیا، نہ گناہ دیکھا، نہ
कुछ नहीं। बच्चे शरारतें करते हैं पर वो गुनाह नहीं होते, वो गुनाह नहीं होते। तो इनके मुंह का नूर है, ये पाकीज़ा चीज है। तो ये पाकीज़ा चीज है और ये नूर है, तो ये तो इसमें आजम है। फिर इसमें आजम तो होता ही मास्टर की है, जहां लगाओ वो चाबी लग जाती है। इसके लिए मैंने इसको जमा किया, बच्चों के दांत को जमा किया और इसे मैं अपने साथ रखता हूं। तो बच्चों के दांत जमा कर लिया करें और उनकी हिफाजत किया करें। और बच्चों के दांत जमा करना कोई मसला नहीं, बच्चे ही बच्चे हैं। अमूमन उसका दांत गिरता है फेंक देते हैं, जमा कर लिया। एक बच्चे का दांत की हिफाजत किया करें, एक ऊंट की हड्डी की, ऊंट की हड्डी। ये कहते हैं कि ये तस्बीह है ऊंट की हड्डी की, मैं नहीं लेता। क्यों? कैसे पता है कि ये ऊंट की हड्डी है या नहीं है? कोई खबर नहीं। ऊंट की हड्डी है मेरे पास, मैं सहरा से लाता हूं, ऊंट की हड्डियां हैं। दीमक के लिए बहुत तजर्बा है इसका। जिस घर में ऊंट की हड्डी हो, मुहद्दिसीन की रिवायात हैं कि जादू के लिए, असरात के लिए, बंदिशों के लिए, और उस घर में शयातीन, ऊंट की हड्डी की बहुत रिवायात है। आपने भी कभी सुनी पढ़ी ऊंट की हड्डी का? हाथ खड़ा करें। 1 2 3। क्या? पांव पे बांधने से जादू नहीं होता। अब दीमक के लिए और जादू जिन्नात असर नहीं करते। आप क्या बता रहे थे पीछे से? आपने हाथ खड़ा किया। जादू जिन्नात के लिए। और किसी का मुशाहिदा ऊंट की हड्डी का? ऊंचा बोले। बरकत के लिए और सांस की तकलीफ होती है, इसके लिए ऊंट की हड्डी। आपको किसने कहा सांस की? गले में बांधते हैं। और किसी का मुशाहिदा? जी। हाँ, भाई करीब आ जाओ। आप बताओ क्या कह रहे हैं? ये रमज़ान से पहले ना, ये ऊँट की हड्डी मैं अपने घर में लेकर आया। घर में हम बीमार थे, मेरी बीवी और मैं। यहाँ से सुना? हाँ जी, पिछली रूहानी क्लास में आपने सुना था। फिर तो घर में जब ऊँट की हड्डियाँ रखी और मैंने अपने खेम में दफन की, कुछ टुकड़े कुछ वैसे रख दिए। तो अगली रात जब मैं सोया तो ख्वाब में देखा कि कुछ औरतें जो है ना 15-20 जो है वह मुख्तलिफ हालत में अपना कपड़ों के बगैर और वह मैं हमारे घर से बाहर निकल रही हैं। और कि बताने वाले बता रहे हैं कि ये निकल रहे हैं अभी ना, इधर से जा रहे हैं सारे। उसके बाद बीमारी ख़त्म हो गई, बीमार था। घर में बीमारियां थी, या साथ में ना बोझ था और आदत पड़ा रहता था, और बोझ था, पड़ा रहता था, और घर में बीमारियां थी, तो वो जो है ठीक हो गया। ठीक हो गई। ठीक। और किसी का मुशाहिदा? जी। जानवरों की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है, उनके गले में डालें या रखें? इस हड्डी की राख बना के जानवरों को खिलाते हैं बीमारियों के लिए। अच्छा जी। और बोले जी। जेब में रखने से घुटनों में दर्द नहीं होता, खत्म हो जाता है जेब में रखने से। जी। हैं? पांव में बांधने से जोड़ों में दर्द नहीं होता। और कौन बता रहा?
اونٹ کی تسبیح اگر اصلی ہے تو اس کو استعمال کرنے سے جوڑوں کا درد نہیں ہوتا. اور کسی کا مشاہدہ؟ ٹھیک ہے. اچھا، ایک چیز آپ سے سوال ہے، آپ بھی بتائیں میں بھی بتاؤں. کوئی بندہ ایسا ہے جو کوئی عادت بد چھوڑنا چاہتا ہے، کوئی علت چھوڑنا چاہتا ہے، کوئی گناہ چھوڑنا چاہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بس پتہ ہی نہ چلے اور وہ گناہ مجھ سے چھوٹ جائے. اس کے لیے کوئی اپنا تجربہ بتائیں. بتائیں. کس کو ہدیہ دے؟ ہاں، کہتے ہیں جس عضو سے گناہ ہو رہا ہے، وہ آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، چاہے کوئی بھی، اس کو سورت فاتحہ اور سورت اخلاص کا ہدیہ دے. بچوں میں شیرینی تقسیم کرے، گناہوں سے نجات ملے. ایک تجربہ. دوسرا بولیں. بیت الخلاء کی صفائی سے گناہوں سے نجات ملے گی. دو. تیسرا؟ ہاں جی، درس میں آنے اور تسبیح خانے کی خدمت کرنے سے. چوتھا. پانچواں؟ جی بولیے. یا مانعوں کا ورد کرے. چھٹا؟ بولے. ہیں، ایک منٹ پیچھے سے آپ پہلے آپ بات کر لیں. کہتے ہیں عصر کی نماز کے بعد سانس روک کر لا یجلیھا لوقتھا الا ہو پڑھا نظروں کی حفاظت کے لیے لاجواب ہے. نظروں کی حفاظت کے لیے. اچھا بھائی، ایک اعلان میں نے کیا تھا یہ مجالس سننے والوں سے کہ اس کو مجھے لکھ کر دیں. ہر رمضان کے ہر رات کی مجلس لکھ کر دیں. اگر کمپوز کر کے دیں تو بہت اچھا ہوگا. یہ ہم چھاپیں گے، اللہ کی مخلوق کو نفع ہوگا. میری بات سننے والے توجہ کریں گے. اچھا جی، اگلا بندہ کیا بتا رہے؟ احدر سستا کل منہ. ہاں، ہمارے رشتہ دار تھے دبئی میں، یہاں کے آئس پینے لگے، نشہ آئس پینے لگے. پھر ان کی والدہ کو بتایا. وہ کہتے ہیں ان کی والدہ نے خوب پڑھا توجہ سے، اس نے چھوڑ دی اور کل یہاں تسبیح خانے میں آ رہا ہے. اچھا جی، آپ ہاں جی بھائی اس کو قریب کر دو. ہاں، جب بھی گناہ کرنے کا دل کرے 2 رکعت نماز نفل پڑھے. جی، جماعت نماز کی پابندی کرے اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے. جی، وہیں بیٹھے وہیں. ہاں، اونٹ کا اگر اپنے پاس رکھے تو اس علت سے جان چھوٹ جائے گی. یہ کیسے آپ نے بتایا؟ کبھی آزمایا؟ ٹھیک ہے، اونٹ کا ناخن اپنے ساتھ رکھیں تو علت سے جان چھوٹ جائے گی. اگلا بندہ کون بتا رہا تھا؟ اگلا بندہ جی. ناخن کاٹیں اور اس پہ ایک تسبیح پڑھیں، ان للہ و ان الیہ راجعون، اور اس کو دفن کر دیں سفید کپڑے میں، تو عادت بد ختم ہو جاتی ہے. اور محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ 35 بار ہر نماز کے بعد پڑھنے سے انسان کی عادت بد ختم ہو جاتی ہے. جی، استغفار کی کثرت سے بھی یہ عادت ختم ہو جاتی ہے. دم والے تیل اور پانی سے بھی.
पुरानी कब्र की मिट्टी पर सूरत यासीन पढ़कर क्या करें? फलदार दरख्त के नीचे दफन करें। कितनी दफा सूरत यासीन? 12 दफा सूरत यासीन पुरानी कब्र की मिट्टी पर। एक बार पढ़ने से भी अमल पूरा हो जाता है। कुछ अरसा करें, एक ही दफा करें और नाम लेकर दफन करें वो मिट्टी। जी नहीं क्या कह रहे हैं? हाँ जी आप बताएं। या कहारो नाफ पे उंगली रख के और सांस रोक के पढ़ना शुरू कर दें। जी और कहते हैं नाखून वाला अमल मैंने 2 दफा किया है, मुझे गालियां देने की बहुत आदत थी, वो बहुत हद तक खत्म हो गई है, ये सामने बैठे हैं। और जी जी उनको बिठा दो। जादू का अमल तो बता दिया था, अल्लाह वाले अर्ज कर दिया था आपके लिए, इनको समझा दें। जादू का तो बताया था। जी पहले कलमे का व्यर्थ करें, गुनाह छोड़ने की नियत से सदका करें और मौत को कसरत से याद करें, गुनाह छूट जाएगा। और भाई ऊंचा बोलें। जो बच्चा तंग कर रहा हो खामोश होके सांस रोक के जमजम पढ़ना शुरू करें, वो चुप हो जाएगा। और गुनाह के बारे में, कोई छोड़ने के बारे में बताएं, जरूर बताएं। मस्जिद के बैतुल खला धोने हैं। धोने हैं, ठीक है। और वॉशरूम की बैतुल खला की दुआ को तरतीब में लाएं, अमल में लाएं तो उससे भी नजात मिलती। जी सूरत मायदा की आयत नंबर 90 वो कौन सी है? आयत नंबर 90 भाई, सूरत मायदा की आयत नंबर 90 कौन सी है? आपके इल्म में नहीं, भूल रही। अच्छा, तो किस मकसद के लिए? बुराई को खत्म करने के लिए। अभी देख लेते हैं, लोग बताते हैं। कहते हैं मेरा पेट खराब रहता था, दर्द रहता था, मोशन रहते थे। जब से मैंने बैतुल खला की दुआ को इस सुना सा तस्बीह खाने से मामूल बनाया है, मेरी सब मसले हल हो गए। नाफ टल जाती थी, तो ये बैतुल खला की दुआ नाफ का भी इलाज है। जब भूल जाता हूं तो सबसे पेट खराब हो जाता है, यानी जब भी मैं डंडी मारता हूं तो डंडा लगता है, डंडी मारता हूं तो डंडा लगता है। और बताएं, आयात कुतुब ये पढ़ने से कोई आदत इल्लत छूट जाती है? अभी तो एक सवाल तो खत्म नहीं हुआ अल्लाह वालों, अभी तो सवालात की निश्चित शुरू नहीं हुई। और ये जो मैं सवाल आज आपसे कर रहा हूं, ये मुझसे सवाल किए गए हैं। ये जो मैं आप हजरात ही के सवाल दोहरा रहा हूं, ये सारे मैं आपके सवाल दोहरा रहा हूं। बहुत से लोग ऐसे हैं मुझ समेत वो बैठे हैं, वो कहते हैं कि हमारा नाम भी ना आए और हम इनसे छुटकारा चाहते हैं। अल्लाह वालों, ये सारे मैं सवालों के जवाब ही दोहरा रहा हूं।
آپ حضرات کے سوالوں کے جواب دوہرا رہا ہوں. ہاں جی بولو. ہاں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. ہاں یہ آپ نے کہاں سے حاصل کیا؟ کیا ہوا؟ کتنی تعداد پڑھنی ہے کوئی بتایا نہیں؟ لا تعداد. ٹھیک. ہاں جی اور کل ایک آدمی نے سود کی جان لعنت سے جان چھڑانے کے لیے تو کہتے ہیں دعا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اچھا جی اس طرف سے کوئی ایک بندہ سوال کرے. یہ سوال ہی نہیں کرتے. ادھر سے کوئی سوال کرے. جی علماء سے پوچھو بھائی. مسائل تو علماء سے پوچھو. جی کہتے ہیں میرے والد کو تکلیف ہے، وہ 6 مہینے چپ رہتے ہیں، 6 مہینے کے بعد بولتے ہیں تو گالیاں بہت دیتے ہیں، خود پریشان، گھر والوں کو پریشان، محلے کو پریشان کرتے ہیں. 6 مہینے چپ، پھر 6 مہینے کے بعد بولتے ہیں. کیا نام ہے ان کا؟ کہاں سے آئے ہیں؟ ہاں جی بتائیں اس کا کیا علاج ہے؟ وہ کہتے ہیں 6 مہینے چپ رہتے ہیں، پھر 6 مہینے بہت بولتے ہیں اور بہت ہی صحیح نہیں بولتے. بولیں بھائی. کہتے ہیں اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یہ پڑھیں. اور یا مانعو یا صبورو یا قابضو، یا مانعو یا صبورو یا قابضو، بہت کثرت سے پڑھیں ان کا تصور کر کے، انشاءاللہ یہ عادت چھوٹ جائے گی. بہت کثرت سے. اور عناب، سپستان اور بہی دانہ، عناب، سپستان اور بہی دانہ، 21 عناب، 21 سپستان، 1 بڑا چمچ بہی دانے کا، رات کو کوٹ کے ایک گڑوی پانی میں، کلو پانی میں بھگوئیں، صبح ابال کے، گرمیاں ہوں تو ٹھنڈا کر کے، سردیاں ہوں تو گرم کر کے، سارا دن یہ پانی پلا دیں، شام کو پھر بھگو دیں. چند دن چند ہفتے کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. تیسری اور آخری دفعہ پھر کہہ رہا ہوں، عناب، سپستان اور بہی دانہ، عناب 21 دانے، سپستان 21 دانے. دیکھیں پہلے یوں کر کے سن رہے تھے، جب میں نے کہا آخری دفعہ پھر لکھ رہے ہیں تو چپ کر کے سن رہے ہیں، پھر بعد میں کہیں گے بتا. جب میں نے کہا نا آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، پھر لکھنا شروع. اور کسی کا سوال؟ اب اس طرف سے. جی کہتے ہیں بچے کا ہاتھ گٹ نکالنا ہوتا ہے یا گر جائے؟ ارے نہیں بھائی، جو خود نہیں میرے چاند خود گرے جو. بھائی خاموش رہیے، قریب آ جائیں. ہاں جی ہاں تو 5 سال تک 10 سال تک تو خراب نہیں ہوتا. جی کہتے ہیں لڑائی جھگڑا گھر گھر عام ہو گیا ہے، اس کو روکنے کے لیے کوئی دعا اور وظیفہ بتائیں. بتائیں جی. سورۃ نساء کا جو ختم کیا اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے، ایک صاحب نے بتایا. دوسرا جی
جو گھر میں نمک رکھا ہو اس پہ 11,000 دفعہ یا ودودو پڑھنا ہے، 11,011 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ، اور وہی نمک استعمال کرنا۔ جب ہنڈیا آگ کے اوپر ہو اس وقت نمک نہ ڈالیں، بعد میں ڈالیں۔ آپس میں اتفاق اور محبت بہت زیادہ ہوگی یا ودودوں کے عمل سے۔ جی گھر میں سلام کو عام کریں، سورۃ اخلاص پڑھیں۔ جی ابھی تو ایک سوال ختم نہیں ہوا۔ ہاں جی ربنا حب لنا والی دعا کا کہتے ہیں بہت مشاہدہ کیا ہے، کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا۔ جی سورۃ اخلاص پڑھ کے گھر میں داخل ہوں، سلام کریں، اللہ الصمد کی کثرت کریں۔ جی اصحاب کہف کا نام کا نقش لکھ کر گھر میں وہ رکھیں۔ جی روحانی اگربتی کا اہتمام کریں۔ جی 3 تسبیح اللہ اکبر کی پڑھ کے جس سے لڑائی جھگڑا اس کی روح کو ہدیہ کریں۔ جی بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا، یہ بالکل ٹھیک ہے، بیت الخلاء کی دعا سے جھگڑے ختم ہوتے ہیں۔ جی سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 39 وَأَلْقَتْ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، 11 مرتبہ ہر کھانے پینے والی چیز پہ دم کریں، گھریلو جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اور افحسبتم اور اذان کی تلاوت کریں بھی صحیح، اس کی ریکارڈنگ گھر میں مسلسل چلائیں، لگائیں، جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اور ہے جی سورت کون سی؟ سورہ یاسین 1000 دفعہ نہ بھائی، میرے پاس بھی ایک عمل ہے پھر مگر مچ کے پیتے والا۔ اور کوئی بتائیں؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، یہ عمل پڑھیں مستقل تو گھریلو جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ درود تاج پڑھنے سے 40 جمعرات پڑھا جائے، کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ ہر جمعرات کو پڑھا جائے۔ اچھا ہر نماز کے بعد پڑھا جائے، 40 دن۔ شب جمعہ کو پڑھنا ہے، کتنی دفعہ؟ بھائی پہلے پوچھ لیں۔ ہاں جی گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام اور اخلاص، سورۃ اخلاص پڑھیں، جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ ہاں جی کیا بتایا؟ انہوں نے نہیں بتایا ابھی، اور کسی نے؟ کیا کہتے؟ اذان ہلکی آواز گھر میں چلائیں۔ جب لڑائی ہو تو زمزم پڑھیں۔ ٹھیک ہے، اور کسی نے کوئی مشاہدہ تجربہ آپ نے بتایا؟ جی لڑائی میں حضرت عمر کا نام لیا جائے، عمر عمر، کیونکہ شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جی ہر نماز کے بعد 2 انمول خزانے پڑھنے سے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، محبتیں بڑھ جاتی ہیں۔ واللہ اشد باسن و اشد تنکیلا، یہی واللہ اشد، تو کیا پڑھیں؟ واللہ اشد، لڑائی کے دوران پڑھیں، لڑائی ختم ہو جائے گی۔ جی معافی مانگے اس تصور سے کہ اللہ صلح کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اور
रब्बना हबलना वाली सारी दुआ कहते हैं मैंने बहुत आजमाया है, बहुत फायदा हुआ है। नमाज के अत्तहियात पढ़ने हैं जी, है जी। जो जिन्नात का तहदीदी नामा है उसकी फोटो कॉपी घर में लगाएं जी। किस वक्त पढ़े ये दुआ? लड़ाई के दौरान। और एलसीडी को बंद कर दे, 5 वक्त की नमाज पढ़ें। लड़ाई के दौरान ताक अदद में या कादिरो या नाफिओ पढ़ें, खत्म हो जाएगी लड़ाई। अच्छा जी, इधर भी सवाल हो गया, इधर भी हो गया, इधर भी अभी रहता है। हाँ, क्योंकि इधर में मुझे बड़ा खतरा रहता है। इधर वाले सोते भी हैं, तवज्जो भी माशाल्लाह खूब होती है। एक साहब अभी यहां बैठे हुए थे, वो आंखें बंद करते जागते, अब खुद उठ के ही चले गए। हाँ जी। मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, मिर्गी की बीमारी है, इसका क्या इलाज है? जब मिर्गी का दौरा पड़े उसके कानों में आजान दो, गधे का नाखून उसके गले या बाजू में बांधे। कहते हैं जब मिर्गी का दौरा पड़े तो जूती सूंघाएं, लेकिन जूती चमड़े की हो। कल मैंने चमड़े के बारे में बात कही थी, कल या परसों, जिसमें मैंने अर्ज किया था चमड़े का प्याला, चमड़े का मशीजा जी। और किसी का मुशाहिदा और कौन बता रहा था इसका? कह रहे 10-15 साल से मिर्गी थी तो उसको रूहानी फक्की खिलाई है तो मिर्गी खत्म हो गई, 5-10 डबियां खिलाई जी। जो मैयत को गुस्ल दिया जाता है उसका जो पानी गिरता है, वो पानी अगर मिर्गी वाले को पिलाएं तो उसका, ये आपने कहां से सुना है जी? अच्छा, उस दोस्त ने बताया कि मेरा कारोबार ही यही है। जो मिर्गी वाला मरीज मेरे पास आता है उसको वो पानी देता हूं, पानी वही पिए, पानी संभाल के रख देता हूं, मैयत को नहलाने वाला पानी जी। हर 2 घंटे के बाद आफा से तुम और अजान वाला अमल करें जी। आग के ऊपर एक कीड़ा होता है, शीशे की बोतल में बंद करें, धूप में रखें, मर जाएगा, मसल के पाउडर बन जाएगा, उसकी नस्वार देनी है। नस्वार या खिलाना है? खिलाना है, ठीक। भैंसों की बीमारी के लिए भी फायदेमंद है। कौन सी बीमारी? मुंह पक जाता है, पीछा निकालने लग जाती हैं, मुंह पक जाता है, उसको रोटी में डाल के खिलाएं भैंसों को। तंबाकू के पत्ते का कहवा बना के मिर्गी वाले को पिलाएं। अच्छा जी, हाँ जी।
अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया पढ़ने से एक साहब ने तस्बीह खाने में कहते हैं बताया था, पढ़ने से दौरे बंद हो गए थे। और बताओ, बिस्मिल्लाह के तावीज़ इस्तेमाल करें। और बताओ, हरी तूड़ी वो जो कड़वी हो उसका पानी निकालें और तिलों के तेल में जला लें, वो पानी नाक में डालें और पिएं भी सही, वो तेल, तो मिर्गी खत्म हो जाती है। हमारी एक दवा कहते हैं जौहर शिफाए मदीना, 70 शिफाएं और हार्मोन शिफा, कई लोगों को दिया, उनकी मिर्गी खत्म हो गई। ठीक है जी, चलो जी आखिरी सवाल एक, उसके बाद फिर छुट्टी है। यूरिक एसिड का इलाज। अच्छा जी ये बताएं, कोई ऐसा चुटकुला बताएं कि हफ्तों और महीनों में बच्चे का कद बढ़ जाए। चुटकुला हो, मुख्तसर सा। हैं? ऐनक भी उतर जाती है तुख मलंगा इस्तेमाल करने से, बालंगो इस्तेमाल करने से, कद भी। आपको कैसे पता, कोई तजर्बा किया? आपने कोई तजर्बा किया? और किसी का बता। हाँ, और कोई चीज बताएं। कोई चीज और बताएं। ठीक, मुझे तफसील से लिख के दे दें, वो बाकी लिख के दे दें, इसके पीछे वो भी लिख के दे दें जी। हाँ, सुबह नहार मुंह केले और मिल्क शेक, दूध का, केले और दूध में मिल्क शेक पीने से कद बढ़ जाता है जी। पीली कौड़ी कंगी बूटी में, कंगी बूटी तो आम है, पहचान है मुझे कंगी बूटी की। आजकल कंगी बूटी बहुत है, आजकल बहुत, इतनी इतनी है बड़ी, उसी में कुछ ना कर ले। कितनी मिकदार में? छोटा कैप्सूल दे दें, रोजाना 1 या 2, 16-17 साल की उम्र, थोड़ी मिकदार में, एक रत्ती की मिकदार में। खजूर और दूध का मिल्क शेक दें। आपने ये कौड़ी का नुस्खा कहां से लिया? ठीक, आजमाया? और किसी का मुशाहिदा? बांस की जड़ जो है बहुत ज्यादा फायदा देती है, पीस के, ये अबकरी में छपा है, आपने इसको आजमाया? उनको बताया बांस की जड़, तो बताया कि बच्ची का कद बढ़ गया, फायदा हो। जैतून का तेल दूध के अंदर डाल के पीने से कद बढ़ जाता है। और है? वो
کل انشاءاللہ بتائیے گا، کل بتائیے. اچھا جی، اور کوئی قد کے لیے بتانا چاہتا ہے آخری؟ ساگو دانے کا ناشتہ کرنے سے، بالکل ٹھیک جی. معجون شفا کون سی؟ اچھا، کہتے ہیں 5 سال کا بچہ تھا، اچھا 1.5 سال کا بچہ تھا، 6 مہینے کا لگ رہا تھا، تو آپ نے کیا بتایا؟ معجون شفا یابی. آپ کا تجربہ ہے، اس کو استعمال کرایا، چنے کے برابر، کالی مرچ کے دانے کے برابر. اس نے بچہ پھر لا کے دکھایا، کچھ عرصہ استعمال کرایا، کالی مرچ کے دانے کے برابر دن میں چند بار. اچھا جی، اللہ پاک آپ کی حاضری قبول فرمائے. بہت سارا وقت آپ کا حضرات کا لے لیا، اور انشاءاللہ اللہ پاک کو آپ کو دنیا آخرت کی خیریں عطا فرمائے. بس یہاں رہیں اور ادب سے رہیں، اکرام سے رہیں، اور یہاں کا ادب ہو ہمارے دلوں میں، ہماری طبیعتوں میں، تو اللہ اس ادب کی وجہ سے ہمیں دنیا آخرت کی برکتوں اور خیروں سے نوازے گا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ. وعبقری حسان.